وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بڑی معروف یہ آیت ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، عزت بخشی، اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ یعنی یہ بالکل ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نوع انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا فرشتے یا سیارے نے نہیں عطا کیا ہے، نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی نوع کو یعنی انسان کو یہ اقتدار دلوایا۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے، اور اس نعمت پر ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ تیسر القرآن میں یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے۔ انسان کی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، جو سیدھا کھڑا ہو کے چلتا ہے۔ پھر جس قدر اعتدال اور توازن انسانی جسم میں ہمیں نظر آتا ہے، جس قدر اعضاء کے اندر جو ہمیں کثیر المقاصد ایک ترتیب نظر آتی ہے، اس کا کوئی بھی دوسرا ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ جی، مخلوقات میں سب سے برتر اللہ کے فرشتے تھے، لیکن ہم کو یہ سب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی سجدہ کروایا، اسی طرح تمام فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، اور یہ ہر مخلوق پر، تمام مخلوق پر یہ واضح کر دیا گیا کہ انسانی اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایک بچہ اتنا کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ پری میچور پیدا ہوا 501 گرامز کا، 501 گرامز، اور میں اس کی اسکن، اس کا اسکیلپ، اس کے آرگنز دیکھ رہی تھی، بینگ اے ڈاکٹر، ہاتھ پاؤں، تو مجھے یہ ہو رہا تھا یہ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اور پھر یہی جو ہے، یہی شخص، یہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، قرآن میں جو اس کی ایک اللہ تعالیٰ سرشت میں جو ایک چیز لکھی ہوتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ پھر اکڑنے لگتا ہے، اور فخر و غرور کہتا ہے نا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، لیکن اللہ کی آگے تو انسان بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں عطا کی انسان کو، دریا اور سمندر، کشتیاں، جہاز، تمام کائنات کو اس حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس دیے، بہت عمدہ مکان دیے، لذیذ ترین رزق عطا کیا، صاف ستھرا کھانا اور صاف ستھرا پانی عطا کیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی اور زیادہ مجھے لگتا ہے عزت میں اضافہ فرمایا۔ تدبر قرآن میں مولانا لکھتے ہیں کہ یہ انسان کو ذمہ داری یاد دلائی گئی کہ جو عزت بخشی ہے خشکی و تری میں، دونوں میں اس کے لیے جو سواری کا انتظام ہے، پاکیزہ رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دراصل وہی بات ہے کہ مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے، تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے، انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حق پہچانے اور اپنی رب کی ان نعمتوں کو پا کر اکڑنے نہ لگے، ان نعمتوں کی ناشکری نہ کرے، شکر بجا لائے، بلکہ شکر گزار، اطاعت گزار اور فرما بردار رویہ بنے۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 3615، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ عملی نکتہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ تمام مخلوقات پر فضیلت دی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور عقل میں سب سے زیادہ برتری عطا کی۔ تو اس کا پھر تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی
رضا حاصل کرنے میں صرف کرے۔